السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی کہیں آپ ہوں۔ محترم ناظرین، پرواز میڈیا کے ہفتے واری پروگرام خطبہ جمعہ کے 5ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے میراث اور وراثت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ محترم ناظرین، شریعت مطہرہ کے تمام شعبہ جات کی خوبیاں کتابوں میں پڑھنے کے مقابلے اس پر عمل کرنے سے زیادہ سمجھ میں آتی ہیں۔ کسی بھی شے کی تھیوری جاننا ضروری ہے، تاہم جب تک وہ پریکٹیکل مرحلے سے نہ گزر جائے اس کی افادیت سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں اپنے عمل سے اسلام کی حقانیت و صداقت واضح کرنا چاہیے۔ مثلا میراث کا علم شریعت میں نہ صرف مطلوب ہے بلکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے۔ حدیث پاک میں اسے نصف علم قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، فرائض میراث کے مسائل سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، بے شک وہ نصف علم ہے اور سب سے پہلے بلایا جائے گا اور وہ سب سے پہلے میری امت سے اٹھایا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میراث کے مسائل کو سیکھا کرو کیونکہ یہ تمہارے دین کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کو سیکھے اس کو چاہیے کہ علم میراث کو بھی سیکھے۔ بہت سارے دیندار کہلانے والے لوگ جو نماز، روزہ اور دیگر اسلامی احکام کے پابند تو ہوتے ہیں، ان کو ادھر ادھر کی باتیں، قصے، کہانیاں تو یاد رہتی ہیں، لیکن میراث کا کوئی ایک مسئلہ بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی غفلت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس غفلت سے محفوظ رکھے، آمین۔ علم فرائض کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم جس کے ذریعے میت کے غیر وارثین اور ان کے حصوں کی جانکاری حاصل ہو۔ علم فرائض کی غرض و غایت یہ ہے کہ میت کی میراث کو وارثین میں ان کے حقوق کے مطابق تقسیم کرنا ہے، اور علم فرائض کا موضوع ترکہ یعنی وہ جائیداد جسے میت نے بوقت وفات چھوڑی ہو۔ علم فرائض کی جملہ تفصیلات کے ساتھ جاننا علم فرائض کو جملہ تفصیلات کے ساتھ جاننا فرض کفایہ ہے، لیکن کم از کم اتنا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ میت کی جائیداد کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے مستحقین تک پہنچ جائے۔ لہذا سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ علم میراث کے 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1، مورث، وہ میت جس کا ساز و سامان و جائیداد دوسروں کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ نمبر 2، وارث، وہ شخص جس کی طرف میت کا ساز و سامان اور جائیداد منتقل ہو رہی ہے۔ وارث کی جمع ورثہ آتی ہے۔ نمبر 3، موروث، ترکہ یعنی وہ جائیداد یا ساز و سامان جو مرنے والا چھوڑ کر مرا ہے۔ مرنے والا تو مر گیا لیکن اس نے پیچھے جو مال و جائیداد چھوڑا ہے، وہ تمام مال و جائیداد میں کل 4 حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ میت کے مال و جائیداد میں سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص اپنی طرف سے کفن دفن کا انتظام کر دے تو ترکے سے یہ رقم نہیں لی جائے گی۔ نمبر 2، میت کے ذمے اگر کوئی قرض ہے اس کو ادا کیا جائے، چاہے قرضوں کی ادائیگی میں سارا مال خرچ کرنا پڑ جائے۔ اسی طرح اگر مرحوم نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو اور بیوی نے خوش دلی سے معاف بھی نہ کیا ہو تو یہ بھی قرضہ ہے، اسے ادا کرنا ضروری ہے، اور بیوی کو یہ مہر میراث کے علاوہ ملے گا۔ مہر کا بیوی کے میراث کے حصے سے کوئی تعلق نہیں، مہر الگ دیا جائے گا اور میراث کا حصہ الگ دیا جائے گا۔ نمبر 3، تیسرا حق یہ ہے کہ اگر قرض ادا کرنے کے بعد مال بچا ہے، تب اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 جائیداد میں وصیت کا نافذ کرنا واجب ہے۔ چوتھا، وصیت، قرض وغیرہ کی ادائیگی کے بعد مال کو اس کے وارثوں میں شرعی حصے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان عبدالجبار جمیل کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔